الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل صدق الله العظيم. واجب احترام معزز سامعین کرام، اللہ جل شانہ کا یہ ضابطہ ہے کہ دین والوں کو کامیاب کرتا ہے اور بے دینوں کو ناکام کرتا ہے، اور شروع سے یہ ضابطہ آخر تک رہے گا. اور انبیاء سابقہ اور امم سابقہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جن کے پاس دین تھا، احکامات والی زندگی، وقت کے نبی کے پیغمبر کی اطاعت تھی، اسباب موجود تھے یا نہ تھے، اللہ نے کامیاب فرما دی. اور جن کو ملک و مال دیا، حکومت اور سلطنت دی، لیکن احکامات نہیں، وقت کے نبی کی زندگی نہیں، تو اللہ نے ناکام کر کے دکھایا اور فرمایا یہی ضابطہ میرا قیامت تک رہے گا، دین والوں کو کامیاب کروں گا، بے دینوں کو ناکام کروں گا. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا. اور اللہ جل جلالہ کا قانون ضابطہ بدلتا نہیں، شروع سے جو ضابطہ رکھتا ہے، قانون بناتا ہے، وہی قانون آخر تک چلتا رہتا ہے. ہم بھی قانون بناتے ہیں، لیکن ہمارا قانون چل جائے تو ٹھیک، نہ چلے تو ہم اس کو بدل دیتے ہیں. اس کو قانون ساز اسمبلی اس کو کہتے ہیں. وہ قانون بناتے رہتے ہیں، بدلتے رہتے ہیں. وہ اس لیے کہ ناقص علم کے ساتھ وہ قانون بنتا ہے. مخلوق کا علم ناقص ہے، تو ناقص عقل کے ساتھ جو قانون بنایا جائے اس میں کمی زیادتی ضرور آتی ہے، تو اس لیے بدلنا پڑتا ہے. اور اللہ جل شانہ کا قانون جو بنا ہے وہ کامل علم کے ساتھ بنا ہے. اللہ کا علم کامل ہے، اکمل علم والا اللہ جل جلالہ. تو شروع سے جو قانون بنائے ہیں اس میں رد و بدل نہیں ہوتی، کیونکہ اس میں کمی پیشی آتی نہیں ہے. کامل علم کے ساتھ وہ چیز بنی ہے. تو اس سے یہ قانون بنایا کہ دین والوں کو کامیاب کروں گا، بے دینوں کو ناکام کروں گا. وہ یہ نہیں کہ دنیا مل جائے یا ساز و سامان مل جائے، اس اعتبار سے نہیں، بلکہ دل اللہ جل شانہ غنی فرما دیتے ہیں اور مطمئن رہتا ہے، اطمینان عطا فرما دیتا ہے. اسباب ہوں یا نہ ہوں، دل مطمئن رہتا ہے. اور بعض مرتبہ
اللہ جل شانہ فراوانی بھی فرما دیتے ہیں، دنیا بھی دے دیتا ہے لیکن کامیابی کا وعدہ صرف دنیا کا نہیں، دنیا آخرت دونوں کا۔ آخرت تو ہے ہی اعمال کے ساتھ، وہ تو ہر ایک جانتا ہے کہ آخرت میں اعمال۔ دنیا کے لیے بعض لوگ کہتے ہیں کہ دنیا کے لیے مال ہونا چاہیے، آخرت کے لیے اعمال ہونا چاہیے، تقسیم کرتے ہیں۔ دنیا کے لیے مال ہو، زندگی اچھی گزرے گی، مزے کی گزرے گی، مال نہیں تو کام خراب ہے۔ اور ایسا نہیں ہے، دنیا آخرت دونوں کے لیے دین سے، دین ایمان نیک عمل، دین ایمان اور نیک عمل، وہ دنیا بھی بنائے گا اور آخرت پہ اس سے بنے گی، دونوں چیزیں دین سے بنے گی۔ اور اللہ جل شانہ نے قرآن کریم میں جو وعدے فرمائے ہیں اعمال پر، دنیا کے وعدے آخرت کے تو ہے ہی ہیں، لیکن دنیا کے وعدے بھی اللہ پاک نے اعمال کے ساتھ بتائے ہیں، ایمان عمل۔ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً۔ جو مرد یا عورت جو بھی ہو نیک اور صالح عمل کرے ایمان کے ساتھ، ایمان چونکہ شرط ہے، بغیر ایمان کے کوئی عمل قابل قبول نہیں، بڑے سے بڑا عمل، اچھے سے اچھا عمل، لیکن ایمان نہیں تو وہ کارگر نہیں، وہ بے قیمت ہے۔ ایمان کے ساتھ نیک عمل کارآمد ہے، اس لیے فرمایا جو عمل کرے نیک صالح، اس حال میں کہ ایماندار ہو، اللہ کے ذات کے ساتھ عقیدہ اٹکا ہوا ہو، تو فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، فرمایا کہ اس کو پاکیزہ زندگی عطا کروں، تاکید کے ساتھ دو تاکیدیں لگا دی، فَلَنُحْيِيَنَّهُ، لام بھی تاکید کا، نون ثقیلہ بھی تاکید کا، ضرور بالضرور پاکیزہ زندگی دوں گا۔ پاکیزہ زندگی اطمینان والی زندگی، خوشیوں والی زندگی، سرور والی زندگی عطا فرمائے۔ اور اللہ جل شانہ نے وعدہ فرما کر وعدے کو پورا بھی فرمایا۔ صحابہ کرام کے دور میں، تابعین کے دور میں اللہ جل شانہ نے وعدوں کو پورا فرمایا اور آج بھی پورا فرما رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک نوجوان لڑکی، خوبصورت لڑکی، زیورات میں لدی ہوئی باہر مدینہ طیبہ پہنچی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ گشت فرما رہے ہیں، دیکھا ایک نوجوان لڑکی اکیلی تنہا آ رہی ہے، اسے روکا، کہا بچی کہاں سے؟ کہا صنعاء، یمن سے، یمن کا دارالخلافہ صنعاء ہے، مہینوں کا سفر ہے یمن سے مدینہ منورہ، اور پیدل سفر، ریگستان ہیں، جنگلات ہیں، تو رات کو چلی، دن کو چلی اور مدینہ پہنچی۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ راستے میں کوئی مرد ملا تو کیسے پایا؟ کہا مرد ملا جوان تو ایسا پایا جیسا اپنا سکا بھائی ہوتا ہے، اس سے بھی زیادہ مجھے تحفظ دیا، بھائی سے بھی زیادہ مجھے تحفظ دیا۔ بوڑھا پایا تو باپ جیسے شفقت کی۔ تو حضرت عمر فرمایا کہ یہی وہ اللہ کا وعدہ ہے کہ حیاتاً طیبہ، پاکیزہ زندگی، پاکیزہ زندگی، خوف ختم ہو جائے گا، ڈر ختم، خوف ختم، پریشانی ختم، سکون کی زندگی اللہ پاک عطا فرمائے، سکون والی زندگی۔ تو یہ قرآن کریم کا وعدہ اللہ جل شانہ نے دنیا کے ساتھ جوڑا ہے۔ دنیا جو نیک عمل کرے گا، مرد ہو یا عورت ہو، ایمان کے ساتھ، اس کی دنیا کی زندگی پاکیزہ بہترین بناؤں۔ تو اس لیے جو یہ چاہتا ہے کہ دنیا میں میری زندگی پاکیزہ بن جائے اور وسعت والی، خوشی والی بن جائے، تو کوشش کرے کہ دین آ جائے، اللہ کے احکامات، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ادا زندگی میں آ جائے، بس پھر انتظار کرے، اللہ پاک خوشی کی زندگی نصیب فرمائے گا۔ اور حالات تو آتے ہیں، حالات تو ضرور آئیں گے، یہ نہیں کہ ایماندار ہو، دیندار ہو اور اس پر حالات نہ آئے۔ حالات تو جتنا اللہ کے انسان قریب ہوتا ہے، اللہ جل شانہ کے امتحانات آتے ہیں۔ دیکھو سب سے زیادہ اللہ کے قریب اللہ کے پیغمبر ہوتے ہیں،
سب سے زیادہ اللہ کے قریب بندوں میں اللہ کے انبیاء علیہم السلام پیغمبر ہیں، اور سب سے زیادہ حالات انبیاء علیہم السلام پر آئے، سب سے زیادہ حالات انبیاء علیہم السلام پر آئے ہیں۔ لیکن انبیاء علیہم السلام استقامت کے پہاڑ تھے، اس پہاڑ جیسے استقامت کے ساتھ کھڑے رہے اور صبر کرتے رہے تو اللہ جل شانہ نے کامیاب فرما دی۔ آخری نتیجہ کامیابی کا انبیاء علیہم السلام کا۔ فرعون بڑی طاقت والا ہے، قوت والا ہے، اپنے آپ کو کچھ کہتا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام بے یار و مددگار نظر آتا ہے، ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، اسباب کچھ نہیں، لیکن پھر بھی فرعون کو سمجھاتا ہے فَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِ، ارے فرعون تو میرے مقابلے میں ہے اور اللہ کو نہیں مانتا، مجھے نہیں مانتا، چلو پھر بھی تیرے لیے اتنی رعایت ہے کہ میرے اوپر تو ہاتھ نہیں اٹھائے گا، میرے مقابلے میں نہیں آئے گا تو پھر بھی بچا رہے گا۔ فَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي، اگر میرے اوپر ایمان نہیں لاتا، نہیں لا، اور میری بات کو نہیں مانتا تو نہ مان، لیکن میرے اوپر ہاتھ ڈالنے سے اپنے آپ کو بچا۔ پیغمبر شفیق ہوتے ہیں، مہربان، جانی دشمن ہے لیکن اس کے لیے خیرخواہی تلاش کر رہا ہے کہ تیری جان بچ جائے، کسی وقت بھی تو نادم ہو کر، پشیمان ہو کر اپنے اس عقیدے سے واپس ہو جائے، تو لہذا میرے اوپر ہاتھ ڈالنے کی کوشش نہ کرے، اگر میرے مقابلے میں آیا پھر نہیں بچے گا۔ اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو دین کی دعوت دیتے ہیں، دین کی دعوت، داعی الی اللہ، داعی کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے، اور اللہ براہ راست ہوتا ہے، اللہ کی مدد براہ راست داعی کے ساتھ، تو اس لیے داعی کے مقابلے میں نہیں آنا چاہیے دعوت، وہ بھی یقین کے ساتھ دعوت دے کہ میرے ساتھ میرا اللہ ہے۔ صحابہ کرام میں یہ خوبیاں تھیں، وہ جب دعوت دیتے تھے تو اس عقیدے یقین کے ساتھ کہ اللہ کی پوری طاقت میرے ساتھ، تو اس لیے بڑے سے بڑا کوئی بہادر کیوں نہ ہو، بادشاہ کیوں نہ ہو، ظالم کیوں نہ ہو، ڈرتے نہیں تھے۔ اللہ پاک پر غالب کوئی نہیں ہے، اللہ پاک پر غالب کوئی نہیں ہے، لہذا میرے ساتھ میرا اللہ ہے، میرے اوپر کون غالب آ سکتا۔ اس طاقت کے ساتھ وہ دعوت دیتے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سمجھایا، اور داعی کی صفات یہ ہونی چاہیے کہ ہر وقت اس کا ذہن اس بات پر ہو کہ اللہ میرے ساتھ ہے اور میں اللہ کا نمائندہ ہوں، ہر حال میں اللہ میری مدد فرمائے۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، جو اللہ کی مدد کے لیے کھڑا ہو جائے اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہو جاتی ہے، اللہ کی مدد ہو گئی ساتھ۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ پہنچ کر جو کافر بادشاہ تھے ان کو خطوط بھیجے، تو قیصر روم کو ایک خط بھیجا کہ ایمان لیا، مجھے اللہ کا رسول مان، اللہ کو ایک مان، اسلم تسلم، مسلمان ہو جا تو بچ جائے گا، یا ماتح زندگی گزار، جزیہ دے، پھر بھی ہم تیری حفاظت کریں گے۔ جب خط پہنچایا گیا تو اس نے کہا کہ بھائی یہ خط کس کا ہے؟ تو جب کاتب منشی نے پڑھا انہ من محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی ہرقل روم، پھر اپنا نام لکھا۔ حضور علیہ وسلم خط لکھنے کی ترتیب اور ادب یہ ہے کہ پہلے اپنا نام ہو۔ آج تو انگریزی دور ہے نا، خط لکھ کر آخر میں لکھتے ہیں بقلم فلان، من جانب فلان، آخر میں لکھ دیتے ہیں، لیکن حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہدایات ہے اس میں پہلا اپنا نام ہے، انہ من محمد الرسول اللہ، یہ خط محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہرقل روم کی طرف۔ پھر خط کا مضمون لکھا، تو یمن کے گورنر کے پاس 2 آدمی بھیجے، یمن اس کے ماتحت تھا، گورنر اس کا تھا، کہ جاؤ مدینے میں اس آدمی کو گرفتار کر کے پیش کرو۔ اتنی بڑی جرأت کی کہ میرے نام سے اپنا نام پہلے کیوں لکھا، اتنا برداشت نہیں کرتا، میرے نام سے پہلے اپنا نام کیوں لکھا ہے۔ تو 2 آدمی یمن کے گورنر کے پاس آئے، اور یمن کے گورنر نے پھر 2 آدمی بھیجے مدینہ طیبہ۔
حضور علیہ السلام کو گرفتار کرنے کے لیے مسجد نبی میں پہنچے، حضور علیہ السلام کے سامنے آئے تو اپنی بات پیش کی، ہم تو آپ کو گرفتار کرنے آئے ہیں، کس جرم میں؟ کہ ہمارے بادشاہ کے ہاتھ آپ کا خط آیا، اس میں پہلا تیرا نام، آپ کا نام پہلے، اور بادشاہ ناراض ہو گیا کہ میرے نام سے پہلے اپنا نام کیوں لکھا، تو میں برداشت نہیں کہ گرفتار کرو۔ تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھو ایک شخصیت نہیں بلکہ حضور علیہ السلام بھی ایک طاقت تھی، اور یمن سے 2 آدمی گرفتار کرنے کے لیے جاتے ہیں تو کیا 2 آدمی گرفتار کر سکتے تھے؟ لیکن دیکھو نمائندہ جو ہوتا ہے نا، وہ بھیجنے والے کے اعتماد پر اور بھروسے پر اور طاقت پر چلتا ہے۔ یہ 2 آدمی ہرقل روم کے بادشاہ کے طاقت کے بلبوتے پر جا رہے ہیں مدینے کے، ہمیں میلی آنکھ سے دیکھنے والا، ہمارے مقابلے میں آنے والا، ہمارے سے لڑنے والا، وہ تو ہرقل روم کے مقابلہ کرنے والا ہے، اور جو اس کے مقابلے میں آئے گا تو وہ تو خراب ہو جائے گا، پاش ہو جائے گا۔ تو اس لیے اس کی طاقت کو مد نظر رکھ اور چلے مدینہ۔ تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کسی کے نمائندہ تھے، وہ ایسے ذات کے نمائندہ کہ وہ تمام طاقتوں کے اوپر اس کی طاقت، کسی کی طاقت وہاں تک نہیں پہنچ سکتی، اللہ پاک بہت بڑے طاقت والے۔ فرمایا کہ تم ٹھہرو، اور اللہ میں نے خود خط نہیں بھیجا، مجھے کسی نے کہا میں نے بھیجا ہے۔ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، حضور علیہ السلام کا ہر کام وحی سے ہوتا تھا، ہر بات وحی کی۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک صحابی سے کہا کہ حضور علیہ السلام کی ہر بات نہ لکھا کرو، مخلوق ہے، اللہ کا نبی ہے لیکن مخلوق ہے، بعض مرتبہ نیند میں ہوتا ہے، اونگ کی حالت ہوتی ہے، اور ہر بات جو بھی زبان اتھر سے نکلتے لکھتے ہو نہ لکھا کرو۔ تو حضور علیہ السلام ارشاد فرمایا کہ نہ عمر ایسا نہ کرو، میں اپنے ذات کے طور سے کچھ نہیں کہہ سکتا، میں جو بھی کہوں گا اللہ کے حکم سے کہوں گا۔ ما ينطق عن الهوى، اپنی خواہش سے کوئی بات نہیں نکلے گی اندر سے، ان هو الا وحی یوحی، جو وحی ہوگی اوپر سے وہی میرے اندر سے نکلے گی، لہذا میری ہر بات لکھا کرو، یاد کیا کرو۔ تو حضور نے فرمایا میں اپنے طرف سے نہیں بلکہ مجھے بھی کسی کا حکم ہے، میں اسے مشورہ ہو جائے، میرے اس کی طرف سے آرڈر آ جائے، اپنی گرفتاری دے دوں گا۔ صبح کو جبریل علیہ السلام رات ہی کو آئے اور عرض کیا کہ اللہ جل شانہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان دونوں کو واپس کرو اور کہو جاؤ تمہارے رب کو میرے رب نے مار دیا، بیٹے نے زہر دیا، بادشاہ قتل ہو گیا، مر گیا، بیٹے نے زہر دے دیا تھا۔ کہا صبح کو فرمایا کہ جاؤ میرے رب نے تمہارے رب جو جھوٹا رب ہے اس کو مار دیا ہے۔ تو اللہ جل شانہ کے اعتماد پر، یقین پر دائی محنت کرتا ہے۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بچا رہے گا، اپنی حکومت تو کرتا رہے گا جب تک میرے مقابلے میں نہیں آئے، میرے اوپر ہاتھ نہیں ڈالے گا، اور جب ہاتھ ڈالا تو پھر اللہ نے پکڑ لیا، پہلے نہیں پکڑا، کافی زمانہ گزرا، لیکن جب ہاتھ ڈالا پیچھے نکلا، اور ساتھیوں نے کہا فلما ترا الجمان قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، بنی اسرائیل نے کہا موسیٰ ہم تو پکڑے گئے، یہ دیکھو فرعون کا ٹھاٹے مارتا ہوا لشکر 16 لاکھ کا لشکر آ گیا، اور آگے دریا، آگے جائیں گے پھر موت ہے، ٹھہرتے ہیں پھر موت آ گئی، 2 موتوں کے درمیان ہے موسیٰ یہ کیا ہوا؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے اوپر نگاہ، کیونکہ تعلق اللہ کے ساتھ ہے، کلا، فرمایا نہیں یہ تمہاری بات بالکل غلط ہے، اپنے قوم سے کہا غلط کہتے ہو، ان معی ربی، رب میرے ساتھ ہے، ان ربی معی، رب میرے ساتھ ہے۔ دائی موسیٰ علیہ السلام اکیلے، اسے فرمایا رب میرے ساتھ ہے، اور حضور نے کیا فرمایا تھا؟ ان اللہ معنا لا تحزن۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ دائیں بائیں دیکھ رہے ہیں اور غار سور میں آرام فرما رہے ہیں کہ دیکھا تو مشرکین مکہ غار کے منہ پہ پہنچ گئے۔ عرض کیا یا رسول اللہ اگر یہ اپنے پاؤں کو دیکھیں گے ہمیں دیکھ لیں گے، غار سور اس رخ پر ہے زمین کی سطح پر، کہ اپنے پاؤں کو دیکھیں گے ہمیں دیکھ لیں گے۔ تو فرمایا کہ ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، ابو بکر تیرا کیا گمان ہے ان 2 پر، ابو بکر اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تیرا کیا گمان ہے جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہے؟
جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہے۔ ما ظنک باثنین، ان دو کے بارے میں کیا؟ اللہ پاک نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، بکر غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے، میرے ساتھ نہیں، ہمارے ساتھ ہے، کیونکہ محنت میں شریک تھا ابو بکر، دعوت کے محنت میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک تھا، اس لیے امت کے ساتھ اللہ ہے، امت کے ساتھ دائی کے ساتھ اللہ ہوتا ہے۔ تو فرمایا جب ہاتھ اٹھایا تو اللہ جل شانہ نے پھر پکڑ لیا، تو اس لیے فرمایا کہ اللہ جل شانہ نے دنیا اور آخرت دونوں کو اعمال کے ساتھ جوڑا ہے۔ یہ بات غلط ہے کہ دنیا مال اور آخرت اعمال کے ساتھ، آخرت کے لیے اعمال اور دنیا کے لیے مال، نہ، دنیا کے لیے بھی اعمال ہو، آخرت کے لیے بھی اعمال ہو۔ دنیا تو ایک آلہ ہے، ایک سبب ہے، اللہ چاہتا ہے اس سے دنیا بن جاتی ہے، اللہ نہیں چاہتا۔ بہت مال والے ہوتے ہیں، ان کے نفع میں نہیں آتے، ان کے کام نہیں آتا، الٹا ان کے لیے زحمت بن جاتا ہے، پریشانی کی سبب بن جاتی ہے۔ ہم ایک جرگے میں گئے تو اب فوت کی کہ اس کے کچھ ہی دن ہوئے تھے کہ آپس گھر میں وارثین کا لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے، وراثت تقسیم کرو۔ تو ایک بھائی نے کہا یار میرے بھائی کے پاس ایک پیسہ نہ ہوتا تو اچھا ہوتا، کیا گن چھوڑ دیا، اب مٹی کل ڈالی ہے اور آج آپس میں جھگڑے شروع ہو گئے کہ مال تقسیم کرو، گھر تقسیم کرو، ساز و سامان تقسیم کرو۔ تو بعض مرتبہ یہ زحمت بن جاتا ہے، اور بعض مرتبہ اللہ جل شانہ سبب کے طور پر راحت کا ذریعہ بنا دیتے ہیں۔ تو دنیا آخرت کے لیے اللہ جل شانہ اعمال، اور اعمال پر اللہ جل شانہ نے دنیا بنا کر دکھائی ہے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ ایک عظیم شخصیت گزری ہے۔ عبداللہ ایک بڑا عالم تھے، شیخ الحدیث اور بڑے محدث تھے۔ جب کوفہ آتے تھے تو وقت کا بادشاہ ہارون الرشید بڑا بادشاہ تھا، تو وہ گدھا گاڑی لے جا کر اور عبداللہ ابن مبارک کو بٹھا کر اور گدھے کو، گھوڑے کو ہٹا کر اس کی جگہ خود وہ رسیاں اپنے اوپر ڈال کر اور مولوی صاحب کو لایا کرتے تھے۔ علماء کی بڑی قدر ہوتی تھی، بادشاہ بھی قدر کرتا، بادشاہ ہو کر گدھے کی جگہ اپنے آپ کو باندھ کر کہ بھئی یہ گدھا نہیں کھینچے گا، یہ وقت کا بادشاہ کھینچے گا، پیچھے کوئی آدمی بیٹھا ہے، شان والا بیٹھا ہوا۔ تو عبداللہ ابن مبارک، یہ مبارک رحمۃ اللہ علیہ بڑے دیندار آدمی تھے، بڑے تقوی دار اللہ والے تھے۔ خراسان یہ ایک تاجر تھا اور وہاں رہتا تھا، کوفہ میں، عراق میں رہتا۔ ایک باغ تھا انار کا، انگور کا، زبردست قسم کا باغ، اور یہی مبارک رحمۃ اللہ علیہ باغ میں محنت کر رہا ہے، باغ کو سنبھال رہا ہے۔ تو بادشاہ ایک دفعہ پریشان تھا اپنے بچی کے عقد کے لیے، بچی ہے، جوان ہے، خوبصورت ہے، بڑے بڑے لوگوں کے عقد نکاح آتے ہیں، پیغامات آتے ہیں، لیکن پسند نہیں کرتا کہ اللہ والا ہو، دیندار آدمی ہو، اپنی بچی کا نکاح کرا دوں، اور بچی بھی اس پر خوش ہے کیونکہ دیندار آدمی مل جائے، اللہ والا مل جائے، خوف خدا والا ملے۔ تو اس بارے میں اسی پریشانی میں ایک دفعہ باغ میں آئے اور مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بیٹھ گئے۔ اب کہ آقا آپ بہت پریشان، غمزدہ، کیا بات ہے؟ بات بتائی۔ اس نے کہا اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ حضور علیہ السلام کے امتی ہیں، اور ہم حضور علیہ السلام کو دیکھ کر زندگی گزاریں گے تو اس میں بچوں کا نکاح یہ تو کوئی مشکل ہی نہیں، آسان ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ نکاح 3 وجوہ سے کیے جاتے ہیں، یا تو حسن و جمال دیکھ کر، خوبصورتی دیکھ کر نکاح کیا جاتا ہے، یا مال و دولت دیکھ کر نکاح کیا جاتا ہے حسب نسب، اور یا دینداری دیکھ کر بھی۔ مسلمانوں کا طریقہ حضور والا دینداروں کا ہے۔ یہود مال و دولت کو دیکھتے ہیں، یہودی مال دولت جس کے پاس زیادہ ہو، اور عیسائی حسب نسب خوبصورتی کو دیکھتے ہیں، بڑا نسب والا ہو، بڑا خوبصورتی ہو، حسن و جمال والا ہو۔ تو اب تیری مرضی، اگر یہود کے طریقے پر بچی کی شادی کرنا چاہتے ہو تو یہودی کا طریقہ اختیار کرو، بھلا مالدار دیکھ لو، اور اگر کوئی عیسائیوں کے طریقے پر کرنا ہے تو کوئی خوبصورت دیکھ لو، اگر حضور علیہ السلام کے طریقے پر کرنا ہے تو کوئی دیندار دیکھ لو، اللہ والا۔ اتنے میں بیٹھے کہا کہ چلو کچھ جوس تو پلاؤ، کوئی انار کا جوس بناؤ۔ ایک بہترین کی قسم کا انار توڑا اور جوس نکالا، وہ بھی کٹا تھا، کڑوا نکلا۔
نے کہا ارے کوئی میٹھا سا لے آؤ، اپنے اتنا زمانہ ہو گیا باغ میں میٹھا کٹا درخت آپ کو معلوم نہیں ہوا؟ آقا جب سے آیا ہوں آپ نے صرف حفاظت کا کہا، میں حفاظت کرتا ہوں، مجھے تو آپ نے نہیں بتایا کہ بھائی اس میں میٹھا کٹا معلوم کرو، مجھے کیا، میں تو ابھی تک چکا نہیں ہے یہ انگور کیسے ہیں یا انار کیسے ہیں۔ بڑا خوش ہو گیا، بڑا خوش ہوا، گھر میں آ کر بات بتائی کہ ہمارا نوکر جو ہے نا مبارک، وہ تو اس قسم کا اتنے سال ہمارے ساتھ رہا زمانہ اور ابھی تک باغ کا ایک پھل بھی نہیں چکا، ایسے اللہ والا، اللہ سے، اللہ کا خوف کرنے والا، ڈرنے والا اللہ سے۔ گھر میں بات چلی اور جب آپس میں مشورہ ہوا مبارک کے بارے میں کہ بچی کا نکاح تو اس سے کیا جائے، تو پھر اپنے بچی دی اور وہ باغ اس کو ہدیہ میں دے دیا کہ یہ باغ بھی تیرا ہو گیا، میرے بچی بھی تیری۔ اس جوڑے سے اللہ جل شانہ نے عبداللہ ابن مبارک کو پیدا کیا، جو اتنے بڑے محدث اور عالم۔ ایک دفعہ ہارون رشید کا زمانہ ہے کہ حدیث کا درس لگا ہوا، چھینک آ گئی، مولوی صاحب کو چھینک آئی، جب چھینکا تو الحمدللہ کہا، سنت عمل ہے، چھینک آئے تو الحمدللہ کہے، سننے والے یرحمک اللہ کہیں گے۔ تو شاگردوں کی اتنی بڑی تعداد تھی کہ انہوں نے یرحمک اللہ جب زور سے کہا تو ایسی آواز گونجی کہ بادشاہ اپنے گھر کے اندر ایک دم ڈر گیا، اچھل گیا، اور کھڑکی کھولی، پتہ نہیں کوئی بغاوت ہو گئی، کوئی جلوس آ گیا، کوئی احتجاج ہو گیا، پتہ نہیں کیا ہوا۔ جب پتہ چلا کہ بادشاہ خوف نہ کر، یہ تو مولانا صاحب درس دے رہے تھے، چھینک آئی اور اس کے جواب میں یرحمک اللہ کی آواز گونجی ہے۔ پھر اس کی بچی ہارون رشید سے پوچھ رہی تھی کہ ابا یہ بتاؤ، یہ حکومت آپ لوگوں کی ہے یا کہ ان علماء کی ہے؟ اتنا بڑا مجمع، لاکھوں کا مجمع اس کے ارد گرد بیٹھا ہوا، یہ حکومت ان کی ہے؟ فرمایا وہ بھی بڑا ہوشیار آدمی تھا، سمجھدار آدمی، ہارون رشید اچھا دیندار آدمی، انصاف والا آدمی تھا۔ تو اس نے کہا کہ جسموں پہ ہماری حکومت ہے، ڈنڈا چلاتے ہیں، ڈنڈے کے مسلمان ہیں، جب ہم جاتے ہیں تو پیچھے سے برا بھلا کہتے ہیں، اور دلوں پر حکومت علماء کی ہے، دل سے چاہتے ہیں ان کو، وہ موجود ہوں پھر بھی ان کی تعریف، غائب ہوں پھر بھی ان کی تعریف کرتے ہیں۔ کہ دلوں پر حکومت علماء کی ہے اور جسموں پر ہماری ہے۔ تو اسے اللہ جل شانہ نے تقوی پر، دیکھو تقوی پر دنیا بھی دی، گھر بھی بنا دیا، گھر والی بھی دے دی، اور ساتھ میں کھانے پینے کا سامان بھی کر دیا، باغ بھی دے دیا۔ یہ کس پر؟ تقوی پر۔ ایک عمل ہے دین کا تقوی، اور اللہ جل شانہ کا بھی وعدہ ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جو تقوی اختیار کرے گا تو اللہ جل شانہ بند راستے اس کے لیے کھول لے، اس کے بند راستے ہوں گے نا، بند، کوئی نظر ہی نہیں آئے گا، اللہ کھول لے گا۔ اور اب تقوی کیا چیز ہے؟ تقوی اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر۔ یہ زبان سے کہنا آسان ہے، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اور ہم کہتے بھی ایک دوسرے سے میں کس سے نہیں ڈرتا، ایک اللہ سے ڈرتا ہوں، ایک اللہ سے ڈرتا ہوں۔ لیکن حقیقت میں دیکھا جائے، سوچا جائے تو سب سے ڈرتے ایک اللہ کی ذات ہے جس سے ہم نہیں ڈرتے، ایک اللہ کی ذات ہے جس سے بندہ نہیں ڈرتا، بندی نہیں ڈرتی۔ دائیں بائیں دیکھتے ہیں، کوئی نظر نہیں آتا، گناہ کر لیتے ہیں، غلط دیکھ لیتے ہیں، بول لیتے ہیں، لے لیتے ہیں، دے دیتے ہیں۔ کیوں دائیں بائیں کیوں دیکھتے ہیں؟ کوئی دیکھ نہ لے، ان سب کا ڈر ہے۔ اور اللہ جل شانہ یاد ہی نہیں آتا کہ میرا اللہ تو اندھیروں میں بھی دیکھتا ہے، اجالے میں بھی دیکھتا ہے، اور پردے کے پیچھے بھی دیکھتا ہے، بند کمرے میں بھی دیکھتا ہے، جنگلوں میں بھی، صحراؤں میں بھی، دریاؤں میں بھی اللہ کی ذات ہے، وہ تو دیکھتا ہے، اس سے تو کوئی جگہ چھپی ہوئی نہیں، اور جانتا ہے، ہر ایک کی نقل و حرکت کو جانتا ہے۔ ایسا اللہ۔ تقوی نام ہے اللہ کے خوف کا، کہ اللہ کے ڈر۔ دیکھو انسان کے ڈر سے، بندوں کی ڈر سے انسان گناہ چھوڑ دے، کوئی کمال نہیں ہے۔ گناہ کا ارادہ کیا یا گناہ کر رہا تھا، اوپر کوئی آ گیا، میں آیا، تو آیا، اور گناہ کو چھوڑ دیا، ایک دم مسلمان بنا، تو اس پر کوئی اجر تجھے نہیں ملا۔ اور اللہ کے ڈر کی وجہ سے آنکھ نیچے کر دی، مجھے میرا اللہ دیکھ رہا، میرا اللہ سن رہا، میرا اللہ دیکھ رہا، جان رہا، اللہ کی ڈر کی وجہ سے پیچھے ہو گیا، تو اللہ جل شانہ خوش ہو جاتے ہیں، اور فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو میرے ڈر کی وجہ سے گناہ چھوڑے گا 2 جنتیں دے دوں، 2 جنتیں، ایک بھی نہیں، 2 جنتیں، ایک گناہ چھوڑنے کا اور ایک مجھ سے ڈرنے کا، خوف خدا کا بھی ڈر میرے۔
خوف خدا سے، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے بدلے میں بھی جنت دے گا، جو گناہ چھوڑے گا اس کو بھی جنت مل جائے گی۔ تو دو فائدے ہو جائیں تو اس لیے اللہ کا خوف ہو، اللہ جل شانہ۔ تو تقوی نام کیا ہے؟ اللہ کے ڈر کا، اللہ کے خوف کا۔ ایک آیت کریمہ میں یہ دونوں صفات مومن کے بتائے ہیں، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیات زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون۔ مومن کی صفت ہے۔ اب دیکھو نا، ہم سب مومن الحمدللہ مومن ہیں۔ اب دیکھا میرے اندر آپ کے اندر یہ صفات ہے کہ نہیں ہے؟ اگر نہیں ہے تو لانی چاہیے، کیونکہ مومن کی صفت ہے، اس کے بغیر مومن نہیں ہو سکتا۔ دو صفت مومن کے بہت بڑے کارآمد صفت، ایک اللہ کا خوف، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم۔ مومن وہ ہے جس کے سامنے اللہ کا ذکر ہو جائے تو بال کھڑے ہو جائے ڈر کے، ایک دم ڈر جائے، اللہ، واقعی اللہ دیکھنے والا، سننے والا، جاننے والا، میرے ساتھ ہر وقت موجود، ہر جگہ، ایسا اللہ میرے ساتھ ہے۔ تو اللہ کا ذکر ہوتے ہی کانپ جائے، بال کھڑے ہو جائیں۔ اور وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب اللہ جل شانہ کی رحمتیں اور برکتوں کا تذکرہ ہو، غفور الرحیم ہے، رحیم ہے، کریم ہے، عافیت والا، وسعت والا، معاف کرنے والا، تو جب اللہ جل شانہ کی وہ صفت سامنے ہو تو انسان کے ایک دن دل ادھر مائل ہو جائے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُ زَادَتْهُمْ ایمانا، ایمان چمک جائے انسان کی ایمان۔ تو ایک اللہ کی ذات سے طمع، یہ مومن کی صفت ہے۔ اللہ کی ذات سے طمع ہو، امید ہو، میں اللہ کی ذات سے پلتا ہوں، اللہ کی ذات کی طرف سے میرے حوائج پورے ہوتے ہیں، ضروریات پورے ہوتے ہیں، اللہ پہ بھروسہ، اللہ پہ اعتماد، ہر وقت اللہ۔ تو یہ دو صفات کا فائدہ کیا ہوگا؟ جس مسلمان مومن کے اندر یہ دو صفت ہوں گے تو اس کے لیے زندگی گزارنی بڑی آسان، گناہوں سے بچنا آسان اور اللہ کے احکامات پہ چلنا آسان ہو جائے، کیونکہ اللہ کے خوف کی وجہ سے گناہ انسان نہیں کرتے۔ یہ گناہ ہم کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کا ڈر نہیں ہوتا، اللہ کا خوف نہیں ہوتا تو جو چاہتے ہیں مرضی سے کر لیتے، جو چاہتے ہیں مرضی سے کرتے۔ اور جس کے دل میں اللہ کا خوف، وہ گناہ نہیں کر سکتا، گناہ کے قریب نہیں جا سکتا، کانپتے ہیں وہ لوگ، اللہ کے ڈر سے کانپ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام کی زندگی میں گناہ بالکل نہیں تھے، بالکل کم، اکا دکا وہ شریعت کی تکمیل کے لیے جو اللہ پاک نے کرائے ہیں وہ ہوئے ہیں، ورنہ اس زمانے تابعین کے زمانے میں گناہ جرائم کم۔ کیوں؟ اللہ کا خوف زیادہ تھا۔ ہر بندہ، ہر بندی اللہ کے خوف میں جکڑی ہوئی تھی، اکیلے ہوتی پھر بھی اللہ کا خوف، اور ساتھ میں کوئی ہوتا پھر بھی اللہ کا خوف۔ اس لیے اکیلے بھی عورتیں مردوں کے ساتھ سفر کی، اکیلے تنہا مرد عورت، لیکن راستے میں عورت گواہی دے، اس سے اچھا آدمی میں نے، عثمان بن طلحہ سے اچھا آدمی میں نے نہیں دیکھا۔ پہلی مرتبہ مجھ سے پوچھا، یہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ جب میں ہجرت کر رہی تھی، میرا چھوٹا بچہ میرے گود میں، اور یہ مدینے سے مکے پہنچ رہا تھا۔ کہا ام سلمہ کہاں؟ کہا مدینے جا رہی ہوں ہجرت کے۔ آپ کے ساتھ کوئی ہے؟ میرے ساتھ میرا اللہ ہے۔ اشارہ تھا کہ اور کوئی نہیں ہے، میرے ساتھ میرا اللہ ہے۔ وہیں سے واپس لوٹ گیا، وہیں سے مدینے سے مکہ پہنچ گیا تھا، وہیں سے پھر واپس۔ اب فرمایا کہ اترنے کی جگہ اونٹ کو بٹھا کر ایک درخت کے آڑ میں ہو جاتے، میں اپنی تقاضے سے فارغ ہو کر پھر اونٹ پہ بیٹھ جاتی، پھر اونٹ کی نکیل پکڑ کے آگے چل۔ مدینے تک میرے ساتھ کوئی بات نہیں، نہ رات کو نہ دن کو۔ عثمان بن طلحہ سے میں نے پاک دامن اور بہترین آدمی کوئی نہیں دیکھا۔ ام سلمہ کی رہی، امہات المومنین بنی بات۔ تو یہ اس لیے کہ اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر ہر مرد کے اندر، ہر عورت کے اندر موجود تھا، اس لیے گناہ نہیں۔ اس لیے فرمایا جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا وہ گناہ سے بچے، اور جس کے اندر اللہ سے طمع امید ہوگی اللہ کا ماننا آسان ہوگا۔ جہاں سے کچھ ملنا ہوتا ہے اس کی فرما برداری آسان ہوتی ہے۔ ناراض نہیں کرتے، کیوں ناراض کریں گے؟ اپنی چیز بند کر دے گا، وہ جو دے رہا ہے وہ بند کر دے گا۔ ناراض جو بات نہ مانے، نافرمان کو کون دیتا ہے؟ ماننے والے کو دیے جاتے۔
تو اللہ جل شانہ کی جب تمام امید ہے تو اللہ کے احکامات، جب اللہ فرمائیں گے نماز پڑھ ہم نماز پڑھیں گے، زکوٰۃ دو تو زکوٰۃ دیں گے، روزہ رکھو تو روزہ رکھیں گے، اور بھی احکامات جو ہے اللہ کی طرف سے ماننا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا، ماننا آسان۔ اس لیے تمام اللہ کی ذات سے اور خوف بھی اللہ کی ذات سے۔ تو تقوی اللہ کے خوف کا نام ہے، بس اللہ سے ڈرے انسان، یہ تقوی ہے۔ اور ایک عالم نے تقوی کا ترجمہ بڑا آسان کر دیا تاکہ اور بھی اچھی طرح ذہن میں آ جائے۔ فرمایا کہ جاڑی دار راستہ ہو، جاڑی دار، یہ دیہات والے جانتے ہیں، ادھر سے بھی کنڈے ہوں، ادھر سے بھی کانٹے دار درختیں ہوں، جھاڑیاں ہوں، اس میں سے درمیان میں سے راستہ ہو تو کیسے انسان جائے گا؟ دیکھو کپڑوں کو لپیٹ کر سمیٹ کر اور جان بچا بچا کر، کنڈا کپڑوں میں نہ لگے، جسم میں نہ لگے، کبھی ادھر ہوگا کبھی ادھر ہوگا، تاکہ کنڈوں سے کپڑے بھی بچے، جان بھی بچے اور وہاں سے نکل جائے۔ بس فرمایا یہ تقوی ہے۔ دنیا کی زندگی میں دائیں بائیں کنڈے ہیں، یہ بدنظری کنڈا ہے، غیبت کنڈا ہے، چغلی یہ کنڈے ہیں، یہ سارے جتنے بھی گناہ ہیں یہ سارے کنڈے ہیں۔ اب دنیا کی زندگی میں گناہوں سے بچ بچ کر زندگی گزارتے گزارتے موت تک پہنچ گیا، بس یہ تقوی ہے، یہ آسان تقوی ہے۔ گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا یہ تقوی ہے، اور یہ تقوی اللہ کے خوف سے اللہ جل شانہ کے ذات کا خوف آئے گا اللہ کو پہچاننے سے۔ جب اللہ کا تذکرہ کریں گے، بار بار کریں گے اللہ کا تذکرہ، بار بار اللہ کی طاقت، اللہ کی قوت طاقت کو سنیں گے سنائیں گے تو بات دل میں آئے گی۔ یہ دل جو ایک دو دفعہ میں نہیں مانتا ہے، کئی دفعہ کہیں گے۔ 13 سال حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محنت، صحابہ کی محنت ایک دوسرے پر، وہ تو بڑی محنت تھی، تو اس سے 13 سال کے بعد پھر احکامات آئے، دل بنے ہیں، تو ہمارے ایک دو دفعہ پر کیا ہوں گے؟ تو اسے کہتے ہیں اللہ کے راستے میں نکلو، اللہ کے راستے میں نکلو تاکہ مسجد کے ماحول میں، فرشتوں کے ماحول میں بار بار اللہ کا تذکرہ ہو، اللہ کی بڑائی کا، اللہ کی کبریائی کا، قوت طاقت کا، تاکہ ہمارا دل بھی مان لے اور ہمارے دلوں کے اللہ کا خوف آ کر ہمیں زندگی گزارنا آسان ہو جائے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔